پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کی متحرک ترین نائب صدر مریم نواز نے کچھ عرصہ خاموش رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مریم نواز 24 اپریل کو 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچ رہی ہیں، جہاں وہ حلقہ 249 سے نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی الیکشن مہم کے سلسلے میں درجن بھر جلسے جلوسوں اور ریلیوں کی قیادت کریں گے۔ یاد رہے کہ حمزہ شہباز شریف کے ضمانت پر باہر آنے کے بعد مریم نواز نے سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں، جس کے بعد ڈسکا کے ضمنی الیکشن کی ذمہ داری بھی حمزہ شہباز شریف کو سونپ دی گئی تھی۔ اسی دوران حمزہ شہباز اور مریم نواز کے مابین بیانیے پر اختلافات کی خبریں بھی میڈیا کی زینت بنی تھیں، جن کی مریم نواز نے تردید کی، لیکن حمزہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ خیال رہے کہ مریم نواز کی جانب سے سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب لاہور ہائی کورٹ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت کا فیصلہ دے چکی ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز کی پراسرار خاموشی پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور مریم کے مخالفین ان کی چپ کو نواز لیگ کے اندر مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کے اختلافات کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کے بڑبولے مشیر ڈاکٹر شہباز گل نے تو شہباز شریف کی ضمانت کے عدالتی فیصلے سے 2 روز پہلے ہی ایک معنی خیز ٹویٹ کر دیا تھا، جس میں انہوں نے شہباز شریف اور مریم کا نام لیے بغیر لکھا تھا کہ ایک خاتون بڑی بےتابی سے بار بار اپنا موبائل چیک کر رہی ہے کہ کہیں کوئی باہر نہ آ جائے۔ شہباز گل نے لکھا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کچھ لوگوں کے ٹویٹ خاموش ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کے ٹویٹ نے نواز لیگ میں مفاہمتی بیانیے کے ناقدین کو یہ کہنے کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا کہ شہباز شریف کی ضمانت کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہے، ورنہ ڈاکٹر شہباز گل کو کیسے معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اسی دوران سیاسی حلقوں میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا پچھلے کچھ مہینوں سے جارحانہ ترین سیاست کرنے والی مریم نواز کسی دباؤ میں آ کر چپ ہوئیں یا مصلحت کے تقاضوں کے باعث خاموش ہوئیں۔ جب مریم نے اپنے والد نواز شریف کی طرح سخت ترین فوجی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ اپنایا تھا، تب شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں جیل میں بند تھے۔ اب دونوں باپ بیٹا ایک ہی مہینے میں اوپر تلے ضمانت حاصل کر چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا شہباز شریف اور ان کے بیٹے کی رہائی کسی ڈیل کے بغیر ہوئی ہے۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اب نواز لیگ لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کرتی اور اسمبلیوں سے استعفے کیوں نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی والے یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ مریم نواز نے حمزہ شہباز کی ضمانت کے بعد سے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے۔ تاہم اب مریم نواز کی خاموشی ٹوٹنے جا رہی ہے اور وہ 24 اپریل سے کراچی میں انتخابی جلسے جلوسوں اور ریلیوں سے خطاب کرنے والی ہیں۔ اس سے پہلے لیگی ذرائع کا کہنا تھا کہ مریم نواز اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث گھر پر آرام کر رہی ہیں اور ویسے بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے اور روزے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے سیاسی سرگرمیاں محدود کی ہوئی ہیں۔ تاہم سازشی نظریہ رکھنے والے کہتے تھے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز ملکی سیاست میں اس وقت باضابطہ طور پر سامنے آئیں جب سن 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نواز شریف کو نااہل قرار دے کر ان کی وزارت عظمیٰ ختم کی۔ اس کے بعد نواز شریف کی قومی اسمبلی کی خالی نشست پر بیگم کلثوم نواز نے الیکشن لڑا۔ حلقہ NA 120 کے ضمنی الیکشن کی کیمپین مریم نواز نے بھرپور طریقے سے کی اور ان کا موڈ خاصا جارحانہ رہا۔ اپنی وکٹری اسپیچ میں بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مریم نواز مسلسل جارحانہ سیاسی بیانیاں لے کر چل رہی ہیں۔ ایسے بہت سے مواقع بھی آئے ہیں جب وہ سرے سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ سن 2018 کے عام انتخابات سے پہلے جب ان کو اور ان کے والد نواز شریف کو ایک ساتھ سزا سنا دی گئی تو وہ جیل چلی گئی اور پھر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا۔ جب وہ جیل میں تھی تو اس وقت شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بن چکے تھے اور حمزہ شہباز پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھے۔ ستمبر سن 2018 میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کی تو شہباز شریف اڈیالہ جیل سے نواز شریف، مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو لینے خود گئے۔ گھر واپسی کے بعد کئی مہینے تک ان کی جانب سے کوئی سیاسی سرگرمی سامنے نہیں آئی۔ پھر ایک دوسرے مقدمے میں دسمبر سن 2018 میں ہی احتساب عدالت نے نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا سنا دی تو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ مریم نواز کی رہائی کے 1 مہینے بعد یعنی اکتوبر سن 2018 میں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے فروری سن 2019 میں انہیں ضمانت پر رہا کیا، لیکن اس دوران مریم ایک مرتبہ پھر اپنی خاموشی توڑ چکی تھی۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے سیاسی جلسے شروع کر دیے۔ تاہم اگست سن 2018 میں نیب نے انہیں چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار کر لیا۔ نواز شریف کو بھی نیب اس کیس میں کوٹ لکھپت جیل سے پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ نومبر سن 2019 میں نواز شریف کی نیب کسٹڈی کے دوران طبیعت ناساز ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی مریم نواز کو بھی رہائی مل گئی۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ کچھ عرصہ پھر خاموش رہیں، البتہ سن 2020 کے وسط میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خاموشی توڑی اور اپنی جارحانہ سیاست کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے رکی تھی، کیونکہ ستمبر سن 2020 میں اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے جنم لیا تو اس وقت مریم خاصی متحرک تھی اور اس اتحاد کے اجلاسوں میں انہوں نے نواز شریف کی نمائندگی کی۔ اسی دوران شہباز شریف ایک مرتبہ پھر جیل چلے گئے اور مسلم لیگ نون کی قیادت عملی طور پر مریم نواز کے ہاتھ میں رہی۔ مریم نواز نے PDM کی حکومت مخالف مہم کے دوران ملک بھر میں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا تھا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।